الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے قریب ہو جو تو باہر والے ساتھی بھی اندر آ سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی تو خالی جگہ اس کو پر کر دو، سردی میں بیٹھے وہ بھی اندر آ جائے۔ اس کی ڈبل آواز ہے نا، سنگل کر دو آگے ہو جائے۔ جو آپ نے خالی جگہ نا اس کو پر کر دیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ باہر والے احباب بھی اندر تشریف لیں۔ درود پاک پڑھیں جی، الصلاۃ یہ سیدائی درس قرآن ہے اور اصال ثواب سرمایہ اہل سنت، سرمایہ ملت اسلامیہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا یہ 11ویں شریف کے حوالے سے بھی ہے۔ کچھ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ بنا ایک پل نہیں سن جیندے، وہ شکلاں یاد نہ رہتی، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور کچھ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، زندگی اس ڈب سے گزار جاتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد وہ دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہنشاہ بغداد، المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس دور کا بڑا باروب حکمران مستنجد باللہ ابو المظفر عباسی خلیفہ گزرا ہے، لیکن زمانہ اسے نہیں جانتا اور غوث اعظم کو بچہ بچہ جانتا۔ تاریخ کے اوراق کے ٹولنے سے کسی کونے خدرے میں اس کا نام ضرور ملتا ہے، لوگوں کے دلوں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابو المظفر کو، مستنجد باللہ کو مورخین میں سے اگر کوئی جانتا ہے تو بس جانتا ہے، مانتا نہیں۔ غوث اعظم کو زمانہ جانتا بھی ہے، زمانہ مانتا بھی ہے۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ مرد و زن میں کوئی بھی ہو جو ایمان کی شرط کے ساتھ نیک اعمال لے کے آئے، ہم اس کو مرنے نہیں دیتے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ ستھری زندگی عطا فرما دیتے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے
تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ عقائد وہی جو صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ اگر کوئی شخص عقائد تو درست رکھتا ہے لیکن وہ اعمال صالحہ سے عاری ہے تو اس کو دین کی روح نصیب نہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل صالحات کا تذکرہ بار بار ملتا ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے، اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے غافل اور بے خبر ہے۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کئی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کئی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کو حکم دیا، ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی میرے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی بندہ نواز حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ تیسری بار پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال امک، تیسری بار بھی ماں کا نام لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی ہے۔ باپ نے ایک مشقت اٹھائی، اس کی تربیت کے ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائی۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوا، اور وہ مشقت ماں ہی جانتی ہے کہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں۔ پتھر اتنا گرم تھا، اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں،
اور حکم میں باپ کو ترجیح دیں. باہر سے کوئی چیز لے گئے پہلے ماں کو پیش کرے, پاؤں دبانے پہلے ماں کے دبائے. لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی, ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے, باپ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے, دونوں کی باتیں مختلف ہیں, کس کی بات مانے؟ اس وقت باپ کی بات مانے. کہ الرجال قوامون علی النساء, گھر کا حاکم ماں نہیں, گھر کا حاکم باپ ہے. تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے. سبحان اللہ. ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں. ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے. ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. یہ ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں, لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں باپ کس صفحے کا نام ہے, ہمیں پتہ نہیں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کریں. میرے دین کا دوسرا نام دین ادب ہے. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نے کیا, چھوٹوں پہ شفقت نے کی, لیسا منا, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے. تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, تو مکے والا بابا تو شہی کو نہیں, یہ پیڑھی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. اگر وقت کے ولی روز بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں. پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں. یہ بڑے عالم بیٹھے ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر یہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر یہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر یہ ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگائیں, پرائیویٹ حج کر کے آئیں, لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے. یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں, اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نماز کو دن میں 100 بار دیکھے. اس میں لڑکی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر, میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو, اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے. دیکھ دیکھے تھک جاؤ گے, اللہ ثواب دے. یہ وہ ہستیاں صاحب جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے, اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے. اگر آپ کی توجہ ہو, جب اتنی عظمت ہے ماں باپ کی, تو پھر 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی, اولاد ہماری نافرمانی کرتی, اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آج اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ہم نے دیکھا جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے, حقوق ان کی جھولی میں گرتے ہیں. جن ماں باپ نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں ان کی اولاد ان کے سامنے ساری زندگی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی. یہ مت سمجھے کہ صرف ماں باپ کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق نہیں. اس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں, اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے. ماں باپ کے حقوق تو شروع ہوتے جب اولاد بالغ ہوتی ہے, مکلف ہوتی ہے, لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد کا ایک حق اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. بچے کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. ماں مئی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے, ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے,
اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. یا عورت کا حسن دیکھتے ہیں, یا اس کی دولت دیکھتے ہیں, یا اس کی برادری دیکھتے ہیں, یا اس کا دین دیکھتے ہیں. کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو, نہ تم دولت دیکھو, نہ تم حسب و نسب برادری دیکھو, تم صرف دینداری دیکھو. دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی. اب جو دیکھنے والی چیزیں وہ ہی نہیں دیکھتے, باقی سب کچھ دیکھتے. بیٹی کے بارے فرمایا جہاں تو بیٹی کا رشتہ کرتے ہو, فرمایا جس بندے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے, اگر وہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے اس سے رشتہ دے دو. اگر یہ چیزیں ہم دیکھ لیں تو پھر اچھی قدرے پروان چڑھے اور معاشرے کے اندر ایک نظم اور ایک حسن پیدا ہو. تو یہ اولاد کا حق ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچ جاؤ. اگر وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا سبزہ کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنی فی منبت السوء. سبحان اللہ. وہ ایسی عورت ہے جو حسن و جمال میں تو بہت آگے ہے لیکن ہے برے گھر میں. تم اس کا حسن دیکھ کے اس کو اختیار کر لیتے ہو, حالانکہ کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے اور وہ تمہارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائے گی. تو یہ پہلا حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا. بہت سارے حقوق اور بھی بیان کیے, لیکن فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. بچہ 7 سال کا, اس کو نماز کی تلقین کر. 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا, مار کے نماز پڑھا. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری ہوتی. بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں, 95% لوگ بے نمازی ہیں. آج سکول آباد ہیں, کالج آباد ہیں, یونیورسٹیاں آباد ہیں, لیکن مسجدیں بے آباد ہیں. وہ کیسے آباد ہوگی؟ وہ ذمہ داری لی ماں باپ نے. یہاں تو فرمایا نا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو مسجد میں اس کو نماز کی تلقین کرو, لیکن جب سکول کی باری آئی تو ہم نے 3 سال کے بچے کو سکول بھیج دیا. جو اس کے کھیلنے کے دن تھے وہ ہم نے سکول داخل کرا دیا, اور پھر ساتھ اس کو لوری دی کہ بیٹا اچھا پڑھ دو, تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی, جاب اچھی ہوگی, پے اچھی ہوگی, مستقبل اچھا ہوگا. اب بچوں کی دوڑ لگی دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی, اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں, اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں. لیکن وہ مستقبل جو دائمی ہے اس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دی. جو ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ دو تمہارا مستقبل سنور جائے گا, وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گی. جو ماں باپ بچے کے دل دماغ میں دنیاوی تعلیم کی محبت ڈال سکتے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ماں کو فن آتے ہیں. آج کی ماں کس سے کم نہیں ہے. یہ دیکھو آج کی ماں بچے کو ڈاکٹر بنا دیتی, اتنی بڑی بڑی کتابیں حفظ کر لیتے. لیکن ایک وہ ماں تھی جو بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی پڑھنے کے لیے. تو قاری صاحب نے جب آغاز کرایا تو بچے نے 18 سپارے زبانی سنا دی. تو قاری صاحب نے کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے نہیں پڑھ لیتے. میں کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا, بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی. جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا, جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا. ماں دودھ پلاتی تھی, 7 قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی, لوری دیتی تھی, 7 قرآن کی آیتیں ہوتی تھی, گھر کے کام کاج کرتی تھی, لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کی. یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا. ایک وہ ماں تھی جو بچے سے کہتی بیٹا نماز پڑھا کر, تو کہتا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی. بچہ وضو کرنے جاتا ہے, ماں شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی.
نماز پڑھنے کے بعد مسلح کھاتا شکر کی پڑیاں مل جاتی. اب بچہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ ہر روز 5 وقت شکر مل جاتی ہے, ماں سے لگ مانگنی نہیں پڑتی. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی, کام گئی تھی, دیر ہو گئی, نماز کا وقت ہوا, آنکھوں میں آنسو آئے, ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے, مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے, میری محنت کو ضائع نہ کرتا. آنکھوں میں آنسو لے کے دعائیں مانگتی, تیز سے اس قدم اٹھاتی, گھر پہنچی, گھر آ کے پوچھا بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہاں ماں پڑھ لی, لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا, آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو آپ نے شکر ادا. تو یہ ماں باپ کو فن آتا ہے. ماں بچے کو نمازی بنا سکتی تھی, لیکن ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی. جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر خرابی کیا ہوتی ہے, پھر ساری زندگی انسان کے دل میں فرض کی اہمیت ہی پیدا نہیں ہوتی. توجہ ہے آپ کی؟ سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں جب ہماری مستوں میں رش ہوتا ہے, شب برات کو اور شب قدر کو. لیکن آپ دیکھ لینا عشاء وقت 1:30 صاف ہوتی, گھنٹے بعد مسجد بھر جاتی, لوگ آتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, آنسو بہاتے چلے جاتے ہیں. فجر وقت پھر 1 صاف ہوتا ہے, نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ ہم نے فجر پڑھی, درمیان میں مستحب کو ہم نے وقت دیا. میرے بھائی جتنا سچا سچا مسلک ہمارا کسی اور کا نہیں. لیکن اگلی بات شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, ہم سچے ہونے کے باوجود کیوں سمٹتے جا رہے ہیں, باقی لوگ پھیلتے جا رہے ہیں, کیوں؟ سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے. ہم سکڑ رہے ہیں, سمٹ رہے ہیں, باقی لوگ پھیل رہے ہیں. ایک وقت آپ پاکستان کے 80% تھے, اب 50 سے بھی نیچے آ گئے. تو جب سچے ہم ہیں تو پھیلنا ہمیں چاہیے. ہمارا شعور دین ناقص ہے. دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت ہیں, کچھ مستحب ہیں. لیکن ہمارے مناظرے, مجادرے, تقریریں, تحریریں ماشاءاللہ مستحب کے گردی گھومتی. تو مستحب آگے ہے, فرض پیچھے ہے. تو مستحب کو ٹائم دیا لیکن فرض کو ٹائم نہیں دیا. جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو, ساری رات آرام سے سوئے رہو, پوری رات عبادت کرتے. وہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے, ساری رات نہ بھی ڈاکتے تو ثواب ساری رات کا ملتا. لیکن نہ فرض عشاء پڑھے نہ فرض صبح کی پڑھے, تو درمیان میں نفل پڑھ لیے. تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے. یہ ربیع الاول کا موسم آیا, محافل شروع ہوئی, تو عشاء کے بعد محافل ہوئی, تو ہم نے سوچا چلو عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے. عشاء وقت لوگ نہیں آتے, عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے. پنڈال میں تھی تو اس وقت مسجد میں تھی تو یہی حال تھا. پھر محافل اتنی لمبی ہوئی, 12 بج گئے, 1 بج گئے, صبح پکے نمازی بھی گئے تھے. محفل میں تھے تو عاشق رسول تھے. جب ہم نے نعرے مارنے تھے, نوٹ پھینکنے تھے, جب ہم نے لنگر کھانا تھا, لنگر بانٹنا تھا, عاشق رسول تھے. لیکن عشق کا حال یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آئے, فجر جا کے نہیں پڑھی. میرے بھائیوں, میں ایسے عشق کا قائل نہیں ہوں اس میں رب کو سجدہ نہ ہو. میں تو حسین کے عشق کو مانتا ہوں جو برس کے تیروں کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا. میں تو صحابہ کے عشق کا قائل ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, لیکن ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی. وہ تھے سچے عاشق رسول. آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی. سنا واقعہ؟ پھر کیا ہوا؟ بولیے, سورج واپس آیا. یہ حضور کا معجزہ بچے بچے کو یاد ہے, یاد ہونا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوا وہ ہم بھول گئے. میرے بھائی حضرت علی رو پڑے. حضرت علی روئے کیوں تھے بلا؟ اب جو نماز قضا ہوئی ہے, علماء سے پوچھو وہ غفلت میں قضا ہوئی, وہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی. حضور کا سر انور گود میں تھا, حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. نمازیں در قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کا بدا ہوں. میں یوتی رسول فقط عطا, وہ جو
قضا تھی وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قضا تھی. تو پھر روئے کیوں تھے؟ قضا پڑھ لیتے. شریعت کا مسئلہ ہے، قضا ہو تو قضا پڑھ لو. اور میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں اور آپ غور کریں، حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو بھی غفلت میں قضا نہیں ہوئی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قضا ہوئی. تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. اور اگر ہماری پانچوں قضا ہو جائیں اور پانچوں غفلت میں ہو جائیں تو پھر سوچیں ہم کہاں کھڑے، ہم کیسے علی کے ہیں. یہ نعرہ مارنا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تمہیں 5 وقت کی نماز قبول نہیں، موت کیسے قبول ہو؟ نماز تو موت سے آسان ہے. تو نعرے مارنا، دعوے کرنا یہ بالکل آسان ہے، لیکن عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اولاد کے دل میں نماز کی محبت پیدا نہیں کرتے. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے. جب 10 سال کا بچہ ہو تو اس کو مار کے نماز پڑھا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ کس محبوب کا فرمان ہے جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما. اے امتی، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. امت کے پاؤں میں کانٹا چپنا بھی گوارا نہیں. لیکن جب نماز کی باری آئی، فرمایا 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھا. یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ بچہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں. اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے. تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر. قرآن ہوا ہے، علماء سے پوچھ لو. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گی؟ قالوا لم نکن من المصلین. کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. تو میرے حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے. وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کی اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ تو کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانے. عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جب اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرو. تو میں 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتا تو سختی کے ساتھ اس کو بالغ ہونے سے پہلے نماز کا عادی بناتا. ایک
لیکن جب یہ ذمہ داری ماں باپ پوری نہیں کرتے تو میں دیکھتا ہوں 12 ربیع الاول کو بھی نا یہ عاشق رسول یہ نعرے مارتے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں. نعرہ کیا ہوتا ہے؟ غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے. اندر زور کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے, انہیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. یہ درس قرآن, یہ جلسے, یہ فقط کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی دور آئیں, ذوق لیں, نوٹ پھینکیں, نعرے مائیں, لنگر کھائیں, چلے جائیں. یہ تو اپنے اندر اترنا ہے, یہ تو خود کلامی کرنی ہے, یہ خود احتسابی کرنی ہے. کہتا نا اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. دیکھیں تو صحیح کہ ہم نعرہ بازے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. اگر واقعی موت قبول ہے کم از کم سوچتا, سوال کرتا, پوچھتا اپنے آپ سے, یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف روک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں روک سکتا. نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں روکتا, لیکن جب نماز کا وقت آیا کعبے کا طواف بھی روک گیا. جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے, میرا جلوس بھی رک سکتا ہے, پھر باقی کام بعد میں ہوں گے, نماز پہلے ہوگی. آخری حدیث میرے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے, نبی کی عزت, نبی کی حرمت پہ مر مٹنے کا جذبہ اولاد کو دو. وحب اہل بیتہ, دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھائے. تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو. المیہ یہ ہے, دنیوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں, اور دین کی تعلیم مفت ملے, ہمارے گھر میں ملے, محلے میں ملے, ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا, پی ایچ ڈی کر لیا, ایم فل کر لیا, ماسٹر کر لیا, باپ فوت ہو گیا, اور باپ کی میت پڑی ہے, اس سے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. عارف کڑی رومی کشمیر بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتنے نے ہوتے رہے کر غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے راستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, یہاں سے ملے لینا چاہیے. اپنی اولاد کو بھرپور دنیاوی تعلیم سے راستہ کرو, انہیں پروفیسر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, سائنسدان بناؤ, لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بناؤ. سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور کا غلام بناؤ, سب سے پہلے حضور کا وفادار بناؤ. کالج بھیجنے سے پہلے اپنی اولاد کو جو فرض علوم ہے ان کو سکھا دو, تاکہ جب وہاں جائیں تو وہ رنگ قبول نہ کرے, اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں. اگر ذمہ داری پوری نہ کی, وہ جو بنیادی علوم ہیں, جو عقائد ہیں, وہ ان کو نہیں سکھائے گئے, تو پھر وہاں کا رنگ قبول کریں گے. دل کی تختی خالی ہے, تو ہم نے لکھے ہی کچھ نہیں, جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. اور پھر وہ رنگ کیا ہوگا؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے, ایک دن فادر ڈے, ایک دن ٹیچر ڈے, ایک دن ویلنٹائن ڈے, جو وہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, کالج جانے سے پہلے محمدی رنگ ان کے اوپر چھا گیا, تو پھر اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھتا لیتا رہندا, تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ گیا پھر نہیں لیتا. اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بنائیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, کہے سنے جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اثر کی شرینی ڈال کے مالک دل کے اندر اتار دے. وما علینا الا البلاغ.